بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر عرفان اللہ آپ سب کو اپنی یوٹیوب چینل حلال اپڈیٹس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈیئر ویورز، آج ایک نئے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا جو یہ لیکچر ہے تو یہ ہے فوڈ اڈلٹریشن کے حوالے سے، یعنی خوراک میں جو ملاوٹ ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوگی۔ اس لیکچر میں ہم فوڈ اڈلٹریشن کے حوالے سے انشاءاللہ پڑھیں گے، اور پھر آنے والے لیکچر میں ہم شریعہ پرسپیکٹیو سے فوڈ اڈلٹریشن کو دیکھیں گے، اور پھر اس کے ساتھ فوڈ اڈلٹریشن سے متعلق جو پاکستان کا ایکٹ بنا ہے، جو 2003 میں بنا ہے، تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ اس میں گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں اس طرف کہ فوڈ اڈلٹریشن ہے کیا، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ تو اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے: فوڈ اڈلٹریشن کین بی ڈیفائنڈ ایز دا پریکٹس آف اڈلٹریٹنگ فوڈ اور کنٹامینیشن آف فوڈ مٹیریلز بائی ایڈنگ اے فیو سبسٹانسز which are collectively called adulterants۔ میں آسان الفاظ میں اس کو بتا دوں کہ کھانے میں ملاوٹ کرنے یا کھانے میں ایسے مواد شامل کر کے آلودہ کرنے کا عمل جو کہ وہ اجزاء بذات خود خوراک کا حصہ نہیں ہوتے، یا اس کی وجہ سے خوراک کی جو اس کی ورت ہے یا اس کی جو غذائی وہ قوت ہے اس میں وہ کم ہو جاتی ہے، اور یا اسی طرح سے وہ قابل استعمال نہیں ہوتا اس کی وجہ سے، یعنی کھانے پینے کی چیزوں میں ایسی چیزیں شامل کرنا کہ جس کی وجہ سے تو وہ یا تو بالکل کھانے پینے کے لائق ہی نہیں رہے، یا اس کی جو غذائی قوت ہے یا جس میں غذائی جو ورت ہے یا جو غذا ہے تو وہ اس میں کم ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو سبسٹانس اس میں ڈالا جاتا ہے تو اس غرض سے کہ یا تو کسی ایک اچھی چیز کے مقابلے میں نقدی چیز لانے کے لیے، یا پھر یہ ہے کہ مارکیٹ میں زیادہ پیسہ بٹورنے کے لیے اس کو لایا جاتا ہے، اور یا پھر یہ ہے کہ اکثر جو کاروباری جو جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے مارکیٹ میں، تو وہ چونکہ اس کی سپلائی اس طرح سے نہیں ہوتی، تو ایک قسم کی مارکیٹ میں اسی طرح سی چیزیں پہنچانے کے لیے یہی اڈلٹریشن کی جاتی ہے۔ جس طرح سے کہ کوئی فروٹ وغیرہ ہے اور اس کا موسم نہیں ہے، اور موسم سے پہلے ابھی وہ پکا نہیں ہوا ہے، اور اس میں کچھ ایسے کلرز یا ایسے سبسٹانسز ملا کے تاکہ وہ موسم سے پہلے اس کو فروخت کیا جا سکے مہنگے داموں، تو اس کو اڈلٹریشن کہتے ہیں۔ اور میرے خیال میں یہ کسی سے پوشیدہ بھی نہیں ہے ہمارے یہاں پہ اس ملک میں، کہ یہاں پہ بہت ساری چیزوں میں اڈلٹریشن ہوتی ہے، یہاں تک کہ بہت ساری چیزوں میں کلرز یا اس طرح سے اس میں مٹھاس پیدا کرنے کے لیے یا اس کا وزن بڑھانے کے لیے اس میں وہ چیزیں ڈالی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ جتنی بھی غلجات ہیں تو اس میں پتھر یا ڈیلے وغیرہ اس طرح سے وہ چیزیں چھوٹی چھوٹی کر کے اس میں ڈالی جاتی ہیں تاکہ اس کا وزن بڑھایا جا سکے۔ یا فروٹ ہے، مینگوز ہے یا تربوز ہے، اور ابھی اس کا موسم نہیں آیا ہے اور اس میں کلر انجیکٹ کیا جاتا ہے، تو یہ بھی فوڈ اڈلٹریشن میں آتا ہے۔ چونکہ یہ ملاوٹ تو بہت ساری چیزوں میں ہوتی ہے، لیکن خاص کر یہ جو ملاوٹ ہے تو غذائی اجناس میں اس کا استعمال چونکہ بہت زیادہ مضر صحت بھی ہے، اور پوری دنیا میں اس کو ایک جرم تصور کیا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں بھی اس کے لیے ایک ایکٹ بنا ہے 2003 میں۔ تو اس میں چونکہ اس کو جرم قرار دیا گیا اور اس پہ وہ جرمانہ لگتا ہے اس کا، اسے انشاءاللہ نیکسٹ میں ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ تو چونکہ بہت ساری چیزوں میں یہ ملاوٹ ہوتی ہے اور یہ اڈلٹریشن ہوتی ہے، لیکن پوری دنیا میں کچھ چیزیں ایسی جو ضروریات ہیں ہماری، تو اس میں یہ جو اڈلٹریشن ہے اس کی مقدار بہت زیادہ ہے۔ اور کچھ میں آپ کو ساتھ یہ شیئر کرتا ہوں، یہاں پہ آپ کو سلائیڈز میں بھی نظر آ رہے ہیں سائٹ پہ کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہماری غذا کا حصہ ہے اور اس میں اڈلٹریشن ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ملک ہے، دودھ ہے، تو چونکہ پوری دنیا میں اس کا استعمال بہت زیادہ ہے اور ہماری ضرورت بھی ہے، تو اس میں بہت زیادہ ملاوٹ کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اس میں ڈالا جاتا ہے انہائیجین واٹر، جو پانی ہے اور وہ گندا پانی آلودہ پانی اگر اس میں ڈالا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے
فوڈ پائزننگ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے چاک پاؤڈر اس میں ڈالا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے دل کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے سوپ پاؤڈر، اس میں صابن والا جو پاؤڈر ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے اور اسی کی وجہ سے کینسر بھی ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے ہائیڈروجن پر آکسائڈ اس میں ڈالا جاتا ہے، اس کی وجہ سے وومیٹنگ ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح سے یوریا ڈالا جاتا ہے جس کی وجہ سے نوزیا ہو سکتا ہے۔ تو دودھ میں اللہ معاف کرے ہمارے یہاں پہ تو اور بھی چیزیں ڈالی جاتی ہیں، لیکن یہ اڈلٹریشن اس میں ہوتی ہے اور اسی کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریاں جو بہت زیادہ خطرناک بیماریاں ہیں وہ پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی طرح سے بلیک پیپر ہے، یعنی جو کالی مرچ ہے، تو اس میں پپایا کا سیڈ یعنی اس کا جو تخم ہے اس کو ڈالا جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے لیور کی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آئل ہے، جو کوکنگ آئل ہے، تو اس میں ایک پودا ہے اس کا ارگیمون سیڈز، اس کے جو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پہ، تو یہ جو تخم ہوتا ہے اس پلانٹ کا، تو اس میں ڈالا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے مختلف بیماریاں پیدا ہو سکتی ہے۔ ایپیڈیمک ڈراپسی اس کو کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کو پکچر میں نظر آ رہا ہے کہ اس کی وجہ سے ہاتھ یا پاؤں یا جسم کا کوئی بھی حصہ اس طرح سے پھول جاتا ہے اور یہ بہت زیادہ مضر قسم کی ایک بیماری ہے۔ اسی طرح سے جو گھی ہے تو اس میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے اور اس میں ویجیٹیبل آئل اس میں ڈالا جاتا ہے جس کی وجہ سے انیمیا ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے اینیمل باڈی جو فیٹس ہیں، یعنی جانوروں کے جو فیٹس ہیں تو وہ اس میں ڈالے جاتے ہیں گھی میں، جس کی وجہ سے دل اس کا سائز بڑا ہو سکتا ہے، انلارجمنٹ آف ہارٹ۔ اسی طرح سے جو ایک اور ہے چلی پاؤڈر، تو چونکہ مسالے ہمارے ہاں ویسے بھی زیادہ استعمال ہوتے ہیں لیکن اس میں تو ملاوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اگر چلی پاؤڈر ہے تو اس میں اکثر برکس پاؤڈر یعنی جو اینٹیں وغیرہ ہیں تو اس کا پاؤڈر اس میں ملا دیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے اسٹمک پرابلم ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے سا ڈسٹ ہے، یعنی جو یہ لکڑیاں وغیرہ ہے اور اس کا جو بورا نکلتا ہے جب اس کی کٹائی ہوتی ہے تو اس میں ڈالے جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ کیا ہے کہ کینسر اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یا اس طرح سے جو اسٹمک پرابلم ہے تو وہ ہو سکتے ہیں۔ اس طرح سے ٹرمیرک پاؤڈر ہے، یعنی جو ہلدی ہے، تو ہمارے ہاں اس کا استعمال بہت زیادہ ہے تو اس میں بھی ملاوٹ ہوتی ہے۔ اس میں ایک جو ڈائی ہے جو لکڑی وغیرہ کو دی جاتی ہے جس کو یلو اینلائن ڈائی کہتے ہیں، تو اس میں ڈالی جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے نان پرمیٹڈ کلرز جو ہیں، ایسے کلر جن کی اجازت نہیں ہے، یعنی جو ہماری صحت کے لیے مضر ہے، تو اس کی وجہ سے اسٹمک پرابلم ہو سکتی ہے۔ تو یہ مختلف چیزیں ہیں، یہ اور بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جو وہی ملک اور کرڈ ہے تو اس کے ساتھ یا جتنی بھی غلجات ہیں تو غلجات میں اس میں جو اس طرح سے پتر وغیرہ ہے یا مختلف سٹرا ہے یا ڈسٹ ہے تو وہ چیزیں ڈالی جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے جو گردوں وغیرہ کے مسائل ہیں تو وہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس طرح سے دوسرے ٹی ہے، چائے ہے، ہمارے ہاں چونکہ اس کا استعمال بہت زیادہ ہے تو ٹی میں مختلف قسم کے آرٹیفیشل کلرز ڈالے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سارے کے سارے لیور کے مسائل پیدا کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سے چینی ہے، تو چینی میں ہمارے ہاں بہت زیادہ ملاوٹ ہوتی ہے۔ چینی کے ساتھ یہ تو چونکہ پوری دنیا میں چینی کو استعمال کیا، ہمارے ہاں تو گڑ بھی استعمال ہوتا ہے، تو گڑ میں بھی بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا کیا چیزیں نہیں ڈالی جاتی، تو اس طرح سے اس میں چاک پاؤڈر بھی ڈالا جاتا ہے اور واشنگ سوڈا، یوریا، تقریباً یہ ساری چیزیں اس میں ڈالی جاتی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے کڈنی پرابلم بھی پیدا کر دیتے ہیں اور اس طرح سے اسٹمک پرابلم بھی پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ کچھ چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں، یہ اس میں بہت زیادہ اس میں ملاوٹ ہوتی ہے۔ ہاں، ایک خاص چیز جو ہنی ہے ہمارے ہاں، جو شہد ہے، تو اس میں بھی مختلف قسم کے کلرز ڈالے جاتے ہیں یا چینی کی ملاوٹ ہوتی ہے، اس میں گڑ کی ملاوٹ ہوتی ہے یا مختلف قسم کے کلرز اس میں مٹھاس کے لیے ڈالے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو سارے الٹریشن ہیں اور ہمارے ہاں ان کا استعمال بہت زیادہ ہے اور ان کے یہ جو مختلف قسم کی بیماریاں اسی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جو میڈیکل فیلڈ والے ہمیں بتا دیتے ہیں تو یا سائنسز والے ہمیں بتاتے ہیں۔ تو یہ ساری میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں
میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ جو اڈلٹریشن ہے تو شریعت اس کے حوالے سے کیا فرماتی ہے اور کیا حکم دیتی ہے، اور اس کے ساتھ پھر جو ایکٹ ہے، ایکٹ 2003 کا جو فوڈ اڈلٹریشن کے حوالے سے ہے، تو اس پہ ہم گفتگو کریں گے کہ اس میں کون کون سی اس طرح سے سزائیں لکھی گئی ہیں، اور ساتھ میں اس کا شرعیہ ریویو بھی کریں گے کہ شریعت کی نظر میں کیا ایسی سزائیں وہ مناسب ہیں یا وہ دی جا سکتی ہے، یا اگر وہ دی جا رہی ہے تو وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس پہ ہم گفتگو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ میں اپنی قیمتی آراء ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلے لیکچر میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔